بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو کن دو قوموں کی طرف بھیجا گیا؟ مدین ایسا شہر تھا جو سرزمین مان شام کے قریب حجاز کے آخری حصے میں قرار پایا تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی، برائی اور لین دین میں خیانت اور دھوکے بازی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی اور خرید و فروخت میں خیانت کرتے، حتیٰ کہ پیسوں کے سکوں میں سونا چاندی کو کم کرنا ان میں عام تھا، اور دنیا سے محبت اور دولت اکٹھا کرنے کی وجہ سے دھوکہ اور فریب دیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں کے عادی تھے۔ آئے کا مدین کے قریب آباد اور درختوں سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی مدین کے لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا، تاکہ ان کو اور ان کے آس پاس والے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر توحید کی طرف پکاریں۔ آپ اس وقت مدین بھیجے گئے تھے جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناظرین، شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت شعیب تیسرے عرب نبی ہیں جن کا اسم گرامی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور عرب انبیاء یہ تھے: حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا نام قرآن کریم میں 11 بار تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ حضرت ان لوگوں کو خدائی دین اور وحدانیت کی طرف ہدایت کریں اور بت پرستی اور برائیوں سے نجات دیں۔ شعیب علیہ السلام میکائیل کے بیٹے تھے، اور میکائیل یشجر کے، اور یشجر مدین کے، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کا کمال تھا، اس لیے آپ کا لقب خطیم الانبیاء ہوا۔ آپ کی قوم کافر بھی تھی اور ناپتول میں بھی کمی کرتی تھی۔ ابن عساکر نے عبداللہ بن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ نبوت و رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نیب البدل نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عظیم نعمت سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا، اور اپنی رحمت سے آپ اور اہل ایمان کو دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت شعیب کو باکمال معجزات سے نوازا گیا۔ آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دیں اور فرمایا کہ یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ حضرت شعیب کے علاوہ اور کوئی نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ایک امت ان کی یہ قبیلہ ہے جس کا نام مدین ہے، اور شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے میں سے ہی تھے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس قبیلے کا بھائی فرمایا ہے۔ اور دوسری امت بن کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو سورہ شعراء میں اصحاب الایکا فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کنویں والے لوگوں کو بھی جن کو سورہ فرقان اور سورہ قاف میں اصحاب الرس فرمایا ہے ان کی ہی امت میں شمار کر کے یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام 3 امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں اصحاب الرس کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں۔ اصحاب الرس مراد قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرموت میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک کنویں پہ جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی لیے اس جگہ کا نام حضر موت یعنی موت حاضر ہو گئی ہے۔ یہ لوگ یہیں رہ پڑے، پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا، اور عمارتیں ویران ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر 2 بار فرمایا ہے۔ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ مشہور معنی یہ ہے کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے جو اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ نہ کیا گیا ہو۔ اس قوم کی طرف حنظلہ بن صفوان کو بھیجا گیا۔ حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے جنہیں بعض روایت کے مطابق اللہ نے اصحاب الرس کی جانب بھیجا تھا، گو کہ ان کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں صراحتاً نہیں ملتا، تاہم ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں شہر دمشق کی تعمیر کے ذیل میں ان کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب الرس کے پاس روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعد ازاں عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اپنی اولاد کے ساتھ یہاں سے کوچ کر گئے اور آقاف میں سکونت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کو ہلاک کر دیا۔ عاد کی اولاد نے یمن میں بودباش اختیار کیا۔
بالآخر جیرون بن سعد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح دمشق کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں نیا شہر بسایا۔ اللہ نے ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن خلود بن عاد کو اپنا پیغمبر بنا کر عاد کی اولاد کے پاس سے عقاب بھیجا، لیکن انہوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلا دیا، چنانچہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن ابن عساکر کی ذکر کردہ اس روایت کی سند نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کی صحت مشکوک ہے۔ ایک روایت میں کہ اصحاب الرس حنظلہ بن صفوان کی قوم تھی۔ قرآن میں اللہ نے سورہ قاف میں اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم صنوبر درخت کی پجاری تھی جسے یافز بن نوح نے کسی چشمے کے کنارے لگایا تھا۔ اس وقت اس درخت کو شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے 12 گاؤں تھے جو دریا کے ساحل پر آباد تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام ترکوز بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جو پیغمبر ابراہیم کے عہد میں بابل کا حاکم تھا۔ تاہم یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ حنظلہ انہی اصحاب الرس کے پیغمبر تھے، کیونکہ بعض روایات میں اس قوم کو انطاکیہ بتایا گیا ہے جنہوں نے حبیب النجار کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس قصے کا ذکر سورہ یاسین میں ملتا ہے، تاہم وہب بن منبع کا خیال ہے کہ اصحاب الرس در حقیقت قوم شعیب ہے، جبکہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا اصحاب الایکا ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج تھا، اور اسی ایک امت کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیڑوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اس واسطے ان کو اصحاب الایکا یعنی پیڑوں والے کہہ کر جو سورہ شعراء میں بتا دیا ہے۔ اکثر مفسروں کا قول یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ تھے، اور ایک شخص قبطی کو مار کر مصر سے مدین کو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ 2 بہنیں جن کا قصہ سورہ قصص میں ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ سے ہوا۔ شعیب علیہ السلام نابینا تھے۔ یہاں یہ واقعہ آپ کو تفصیل میں بتاتے چلیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ شاہی محل میں آسیہ کے زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہوئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لیے بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح عزت و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے۔ پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل قبطی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی اور فرعون نے حضرت موسیٰ کی گرفتاری کو حکم دے دیا۔ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کا قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کو گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے عرض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس 2 لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں۔ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔
حضرت موسیٰ سن کر کھڑے ہو گئے، آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ کی لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں۔ جب وہ حضرت شعیب کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ کا حضرت شعیب کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ یوں حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سسر اور داماد کا رشتہ قائم ہوا۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام کے متعلق شعیب جیائی نے کہا کہ ان لڑکیوں کے نام صفورہ اور لیہ تھے۔ ابن ساق نے صفورہ اور شرقہ لکھا ہے۔ بعض نے کہا بڑی صفرا اور چھوٹی صفیرہ تھی۔ وہب بن منبع نے کہا کہ بڑی لڑکی کا موسیٰ سے نکاح کرایا تھا۔ اکثر اہل علم نے کہا چھوٹی سے نکاح کر لیا تھا جس کا نام صفورہ تھا، یہی لڑکی موسیٰ کو بلانے گئی تھی۔ بزار اور طبرانی نے حضرت انس کی روایت سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کی مرفوع روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم سے دریافت کیا جائے کہ موسیٰ کا نکاح کس لڑکی سے کرایا تھا تو تم کہہ دینا چھوٹی سے کرایا تھا، وہی موسیٰ کے پاس آئی تھی اور اسی نے ان کو بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے چھوٹی سے ہی نکاح کیا تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ بائبل میں ان الفاظ میں موجود ہے کہ صفورہ یترو یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی 7 بیٹیوں میں سے ایک یترو جو ایک قینی چرواہا ہونے کے ساتھ مدین کا کاہن بھی تھا۔ کتاب خروج میں یترو کو روایل اور باب قضا میں حباب کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ کتاب گنتی میں حباب کو یترو کا بیٹا یعنی موسیٰ کا سالہ بھی کہا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیلی عبرانی مصر میں قید تھے تب موسیٰ نے ایک مصری کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ وہ ایک عبرانی کو مار رہا تھا۔ مصری قانون کے مطابق فرعون موسیٰ کو بطور قاتل سزائے موت دیتا، لیکن موسیٰ مصر سے فرار ہو کر مدین آ گیا۔ وہاں ایک کنویں کے قریب ٹھہرا کہ اتنے میں روائل کی بیٹیوں کے کنویں پر آمد ہوئی تاکہ وہ اپنے والد کے ریوڑ کو پانی پلائیں، لیکن دوسرے چرواہوں نے ان کو پانی نہ بھرنے دیا۔ موسیٰ نے یہ سب دیکھا تو اس نے لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے والد کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ لڑکیاں خلاف معمول جلدی گھر پہنچی تو ان کے والد نے وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے ایک اجنبی مسافر کا سارا قصہ بیان کر دیا کہ کیسے اس نے ان کی مدد کی اور ریوڑ کو پانی پلایا۔ راویل نے کہا کہ اب وہ اجنبی مصری کہاں ہے، تم اسے کہاں چھوڑا ہی، اسے بلاؤ تاکہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ موسیٰ اس شخص کو راویل یا یترو کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ سے بیعت دی۔ صفورہ نے موسیٰ کے پہلے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جرثوم رکھا کہ وہ شہر میں اجنبی ہے، دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیعزر رکھا کہ میرا باپ میرا مددگار ہوا اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ الشعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں سے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ناظرین، مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بدن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی مشرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی باحسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم ادا کرنا تھا۔
حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپتول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گناہوں جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے ایوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، بے وقار میں بے ایمانی اور ناپتول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک سورہ الاعراف آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و قائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپتول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے اور ان میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ ناظرین، اہل مدین اور اصحاب ایکا دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شہرات کے قرب و جوار میں آباد اور تجارت پیشہ تھیں، اس لیے دونوں ایک ہی طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا تھیں۔ ان قوموں کی نافرمانیوں کی طویل فہرست ہے، جن کا خلاصہ مختصر کچھ اس طرح سے ہے: اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناپتول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی غرض صحیح کے بغیر توڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے عار دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا کفر و شرک کے علاوہ جس بنیادی گناہ کے سبب رسوائے زمانہ ہوئے وہ ناپتول میں کمی کرنا تھا، اور انتہائی افسوس کہ یہی گناہ فی زمانہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک ناسور بن چکا ہے، جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناپتول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا؟ اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصہ زمین پر آباد تھا۔ قرآن عزیز نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق ہم کو 2 باتوں سے متعارف کروایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ عرب کے جغرافیے میں جو شارع حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اسی کو امام مبین، کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے، کیونکہ سیف گرمی اور شتع سردی کے دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی، جس کا سلسلہ بری مسافت کے ساتھ بحری کے بھی ڈانڈے ملا دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ اصحاب ایکا جھنڈ والے تھے۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھاندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں یا 2 جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا، اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے اس کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا۔ اور آیت انہما لب امام مبین میں ہما ضمیر تثنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں کہ نہ کہ مدین اور قوم لوط، اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر باغات و چمن تھے
کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا۔ ان مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا نامی ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اخوہم، ان کا بھائی، ایسی قسم کے نسبی علاقے سے یاد نہیں کیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے، ان میں حضرت شعیب کو بھی ان کے نسبی رشتے میں منسلک ظاہر کیا ہے۔ بہرحال راجح یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احاد میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بداخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عقائد، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسروں کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی، قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت اور ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنی خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں ایک خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کا عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو رائے حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین متقی اور بااخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شف نبوت اور رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک کے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء کی تعلیم کی مشترکہ بنیاد اور اصل ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے، کہ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، ایک خدا کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی و درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کے دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کجروی پیدا کرنے کے درپے ہو جائے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوا اختیار کیا تھا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اسی طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے
اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق کو لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے کجروی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ تو ان میں سے سربآوردہ اشخاص نے جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہو تب بھی زبردستی مان لیں تو یہ بڑا ظلم ہے، اور جب کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی جو کہ ہمارا پروردگار ہے یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اب پروردگار تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب شعیب علیہ السلام کا عزم و استقلال دیکھا تو ان سے روئے سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو، خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں مقدور بھر تمہاری اصلاح کی سعی کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت، دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ ہی کوئی دنیاوی نفع کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب، کہ تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہے معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں تو لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس و فلاش ہو کر رہ جائیں۔ بس کیسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا راہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن اور ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تمہاری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے، اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر چھوڑتے تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو تم وہ سب کچھ کرتے رہے ہو جو کر رہے ہو، ان قریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و معزت بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، بس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ ایک اور جگہ پر ہے، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، بس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ قرآن کریم سورہ اعراف میں قوم مدین کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، اور ہم نے قبیلہ مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، بس کفران نعمت سے بچو، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا۔ اور اے میری قوم کہ لوگوں، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دو، ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو،
اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا کاروبار میں بچ رہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور دیکھو میرا کام تو نصیحت کر دینا ہے، میں کچھ تم پر نگہبان نہیں کہ جبراً اپنی راہ پر چلا دوں۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری یہ نمازیں جو تو اپنے خدا کے لیے پڑھتا ہے تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کہیں ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں سے جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں، بس تم ہی ایک نرم دل اور رازباز آدمی رہ گئے ہو؟ شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی سے اچھی روزی عطا فرما رہا ہو، تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں۔ میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسے ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں۔ اور دیکھو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ، میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو، اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں۔ شعیب نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ اچھا، جو تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں۔ بہت جلد معلوم کر لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا۔ پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح سمود کے لیے محرومی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہاں قوم مدین کا تعلق قوم سمود کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قوم سمود بھی اللہ کی نافرمانی کے باعث اسی طرح عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی۔ قوم سمود قدیم جزیرۃ العرب کی قوم ہے جو 1000 سال قبل مسیح تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہے ہیں۔ قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ ہے: سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آج جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں آج کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں، ان پر ارامی اور سمودی خط میں کتبے منقوش ہیں۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہ گار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح نبی کا انتخاب کیا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک بشر ہے اور اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا اور صالح نے اپنے ہموطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پینے دیں، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کر دیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کر دیا سوائے صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ سمود کی تباہی کے خدا کے ذرائع میں گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہیں۔ بعض علماء کے مطابق چیخ، جو ایک انتہائی تیز آواز ہے، زلزلے کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ نمل میں پیش کردہ بیان میں سمود کے 9 شریر لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اپنے لوگوں پر خدا کے عذاب کے فوراً ذمہ دار ہیں۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ، میرا رب ہے قریب اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا صالح، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں کہ آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔
آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا میری قوم ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ میری قوم یہ اونٹ اللہ کا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے خدا کی زمین پر چڑھنے کے لیے چھوڑ دو اور اس سے نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عنقریب عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تو اس نے کہا مزید 3 دن زندگی گزارو، یہ تم بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جب ہمارا حکم پورا ہوا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے ساتھی مومنوں کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اے پیغمبر، یہ تمہارا رب ہے جو مضبوط اور غالب ہے۔ اس دھماکے نے ظالموں کو مارا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑ گئے، گویا وہ وہاں کبھی زندہ اور پھلے پھولے نہیں تھے۔ ہاں سمود نے اپنے رب کو جھٹلایا تو سمود سے دوری۔ ناظرین، اسلامی تفصیلی روایت قرآن کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اب مدین صالح کہا جاتا ہے۔ شمال مغرب عرب میں صالح کے شہر، جب صالح نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو سمود نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر اپنی نبوت ثابت کریں۔ جب خدا نے نبی کو ایسا کرنے کی اجازت دی تو بعض قبائل نے صالح کی پیروی کی، جبکہ بہت سے طاقتور رہنما اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اونٹنی نے ہر 2 دن بعد ایک کنویں کا سارا پانی پیا اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ دودھ پیدا کیا، لیکن اس کی کٹائی ہوئی اور بالآخر سمود کے 9 افراد نے قتل کر دیا، جنہوں نے پھر صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہونے کے بعد صالح نے خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دن ان کی جلد پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن سرخ اور تباہی کے آخری دن سیاہ۔ ایسا ہی ہوا اور سمود کو فنا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ سمود کی تباہی ابراہیم کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ صحیح البخاری کے مجموعے میں محفوظ ایک حدیث سے روایت ہے کہ اسلامی پیغمبر محمد نے ہجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پینے یا اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ رو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہیگرا کے پتھر کی تعمیرات دراصل نباتی دور کی ہیں، خاص طور پر پہلی صدی عیسوی کی ہیں۔ 9ویں صدی کے مسلمان عالم ابن سعد کا خیال تھا کہ سمود نباتی تھے۔ امام امیہ بن ابل سولت سے منسوب ایک نظم جو محمد کے ہمسر مکی تھے، جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اس میں اونٹ اور سمود کا حوالہ دیا گیا ہے۔ امیہ کے کھاتے میں کوئی صالح نہیں ہے، اس کے بجائے اونٹ کو ایک مخصوص ملعون احمر کے ذریعے مارا جاتا ہے اور اونٹ کا بچڑا ایک چٹان پر کھڑا ہو کر سمود پر لعنت بھیجتا ہے، جس سے قبیلے کی تباہی ہوتی ہے، سوائے ایک لنگڑی عورت کے جو تباہی کا پیغام پھیلانے کے لیے بچ جاتی ہے۔ آیا یہ نظم حقیقی طور پر امیہ کی ہے یا اسلام کے بعد کی تخلیق ہے، یہ بحث کا موضوع ہے۔ کچھ اسلامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بنو ثقیف قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں طائف سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ سمود کے ایک زندہ بن جانے والا بعض اوقات صالح کا غلام کی نسل سے تھا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کا احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیرخواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں قدم کروں۔ ناظرین، جب حضرت شعیب نے طویل عمر پائی، روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کی مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کے غربی جانب ہے۔ ناظرین، پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں بلکہ عبرت بھی نگاہوں کے لیے سرمایہ 100,000 عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی مذکورہ بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و بینا آ چکی، مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے کسی معجزے آیت اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے 2 نتیجے نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کے لیے روشن دلائل و براہین کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہانی اس کا سب سے بڑا اور عظیم شان معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مقام پر بینا کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ
حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء کی طرح کوئی نشان یعنی آیت اللہ بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو، اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تصریح نہیں کی مگر شعیب علیہ السلام کے اس خطاب میں اسی جانب اشارہ ہو۔ ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی عرصے سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے اکثر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہے اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیاء اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی درستکاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے، وہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ کرنا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کے رشتے کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور حسد و دنائب جیسے رذائل کا حامل بنا دیا کرتی ہے۔ اسی لیے خدا برتر کا ارشاد ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو پورے پیمانے سے لیتے ہیں، اور جب خود اپنی چیز دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کم تولتے اور ناپتے ہیں۔ یہاں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائیں اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور خرید و فروخت کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف کو برقرار رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے۔ جو انسانی زندگی کے معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہم معاملات دینی اور دینوی میں عدل و قسط کو کام میں نہ لائے گا۔ اصلاح حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم، قبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی رذیلہ ہے۔ باطل کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ نہ وہ اپنے لیے دلائل کی روشنی رکھتا ہے اور نہ روشن دلائل کو برداشت کرتا ہے، بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ، دھمکی اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تم انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروان حق کی زندگی اور پھر ان کے مقابل اور مخالف باطل پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو اور تاریخ کے اوراق سے واضح شہادت لو تو تم کو قدم قدم پر حقیقت آشکارا اور روشن نظر آئے گی کہ انبیاء علیہ السلام روشن دلائل دے رہے ہیں، آیات اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مالی دباؤ نہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا دیس نکالا کر دیں گے، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اگر خدا کے پیغمبر آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو اور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے درمیان حق و باطل کا خود فیصلہ کر دے، تو دوسری جانب سے اس کے جواب میں بھی انکار، تمسخر اور یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب تم اپنی نصیحت ختم کرو اور اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈرتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔ حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے ایسی سرکش اور متکبر قوموں کے لیے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے سامان عبرت و معزت مہیا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں یقیناً ہمارے لیے درس ہدایت پوشیدہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں صرف 24واں گناہ ہے جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ اس کا حرام ہونا قرآن مجید، احادیث اجماع اور عقل سے ثابت ہے۔ امت محمدی سے قبل کئی نبیوں کی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے جن میں قوم شعیب کا ذکر بھی نمایاں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو فرمایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جس سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے قحط اس طرح پڑ جاتا ہے جس طرح زنا کی کثرت سے طاعون مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ ان کی سب سے بڑی بری خصلت ناپ تول میں کمی اور ناقص چیزوں کی فروخت تھی۔ ناقص چیزوں کی فروخت آج کل ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے۔ گھی میں ناقص تیل کی ملاوٹ، مرچوں میں سرخ مٹی کی ملاوٹ، دودھ میں پانی اور سنگھاڑے کے پاؤڈر کی ملاوٹ، پیٹرول میں ملاوٹ،
سونے میں ملاوٹ، غرض یہ کہ زندگی بچانے والی ادویات تک میں ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ جب خریدار ایک چیز کے پورے دام ادا کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے مطلوبہ چیز بغیر کمی اور نقصان کے پوری حاصل ہو، لیکن اب تو شاید ہی بازار میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو پوری طرح ملاوٹ سے پاک ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام برائیاں عام ہیں جن کی وجہ سے قوم شعیب عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کا جو قصہ بیان ہوا ہے، اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تاجروں کی لوٹ کھسوٹ کا ذکر ہوا ہے۔ قوم شعیب کی بستی کا نام مدین تھا اور وہ ایسے مقام پر تھی جہاں چاروں طرف سے تجارتی قافلے اترتے اور اہم لین دین کرتے تھے۔ دولت کی ہوس نے مدین والوں کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی اشیاء خریدنے اور بیچنے کے پیمانے الگ الگ بنا رکھے تھے۔ ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت نے انہیں مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارہا سمجھانے کا بھی اس بدبخت قوم پر مطلق اثر نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے تھے۔ صرف قوم شعیب کے لوگ ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے نافرمان اور سرکش لوگوں کا حال ایسا ہی دردناک ہوا ہے۔ یہاں سوال یہ کہ کیا ناجائز منافع خوری کی کمائی سے عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ یا افطاری جائز ہوگی؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے گناہ کے ذریعے مال کمایا اور اس مال سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا صدقہ خیرات کیا یا اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ مال تمام کا تمام جمع کر کے جہنم میں اس کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ غریب عوام کی زمین ہتھیا کر ناجائز منافع خوری کر کے ملاوٹ شدہ اشیاء مہنگے داموں فروخت کر کے اس دولت میں سے کچھ حصہ نکال کر لمبی لمبی سڑکوں کے ساتھ افطار کی لائنیں بنوانے والے عوام کو تو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ بہت ہمدرد اور خدا ترس ہیں، لیکن ذات خدا ہر بندے کی نیت اور اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور بلا شبہ روز محشر وہ ذات حساب لینے والی ہے کہ کیا افطار دینے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم انصاف سے ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ افسوس کہ ہمارے ملک میں کم تولنا، ڈنڈی مارنا، نفع کے لالچ میں قانونی حدود توڑنا، جھوٹ، افطرہ بازی، اقربا پروری، غرور و تکبر، سود لینا، سود دینا، حسد کرنا، خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا عام ہے جسے لوگ برائی شمار ہی نہیں کرتے۔ ایک ایک بات جس کے نتیجے میں قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں آج ہمارے معاشرے میں عام نظر آتی ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرے گا اس کو دوزخ کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا جہاں اس کی جگہ آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان ہوگی۔ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح کم گن کر دینا بھی حرام ہے۔ کپڑا یا زمین اگر ان کی پیمائش میں 1 سینٹی میٹر بھی کمی کی گئی ہو تو اسے بھی گناہ اور حرام کہا گیا ہے۔ اسی طرح گھٹیا مال کو اچھا اور بڑھیا مال بتا کر دھوکے سے بیچ دینا، جیسے اعلیٰ گندم کے اندر درمیانی قسم کی گندم ملا کر دے دینا، خالص گھی کی تہ میں عام گھی ڈال کر دے دینا، سب حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے۔ حرام خوری کا تعلق صرف چوری اور ڈاکے کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں سب چیزیں شامل ہیں، مگر افسوس کہ اس طرف دھیان ہی نہیں کہ ہم حرام خوری میں مبتلا ہیں۔ جس طرح کوئی تاجر کم ناپ کر دوسرے کا حق مار کر حرام کماتا ہے، اسی طرح وہ ملازم اور مزدور بھی حرام کما رہا ہے جو اپنی تنخواہ اور اجرت تو پوری لیتا ہے لیکن ڈیوٹی میں کمی کرتا ہے، جیسے دیر سے آنا، جلدی واپس جانا یا ڈیوٹی کے اوقات میں ذاتی کام کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ صورت میں تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو اس وقت کے بدلے لیا گیا جس میں کام نہیں کیا گیا۔ آج پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک صحت کے لاتعداد مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کی اہم اور بڑی وجہ کھانے اور پینے کی اشیاء کا اصل اور قدرتی شکل میں دستیاب نہ ہونا ہے۔ اچھی صحت کے لیے اشیاء خورد و نوش کا اچھا اور پاک صاف ہونا ضروری ہے، مگر ہمارے ہی جیسے کچھ مفاد پرست دنیا کے لالچ میں مبتلا لوگوں کی وجہ سے آج حالات کچھ اور ہیں۔ انسان کی خود غرضی نے اسے اس قدر حریص بنا دیا ہے کہ وہ حیوانیت کی تمام حدیں پار کرنے اور دوسروں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ہر دوسرے روز جعلی ادویات اور ناقص تیل کی فیکٹریوں کو سیل کر دینے کی خبریں موجود ہوتی ہیں، مگر پھر بھی یہ کاروبار جاری و ساری ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجود بعض مفاد پرست مردہ ضمیر عناصر صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف عمل ہیں۔
ان کو خوف خدا ہے نہ فکر آخرت۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی وہ ناپتول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ ناپتول میں کمی کرتے ہیں ان کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لاکھوں روپیہ گھنٹوں میں کماتے ہیں، مگر ان کے دل کا چین اور روح کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دولت کدھر سے آئی اور کہاں گئی۔ تجارت پیشہ دیانت داری ہے، مگر چند لوگوں نے ذاتی مفاد کی خاطر اس پیشے کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ کرپشن آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے، جو لوگوں کی بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے عام ہے۔ ہمارے لوگوں نے زندگی کے معاملات میں دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں، جو اپنے مفاد کے اصول میں بہت تیز اور دوسرے کا حق ادا کرنے میں بخیل ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ان خود ساختہ دوہرے پیمانوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو حدیث مبارکہ میں دی گئی اس سنگین وعید کے مستحق بنا رکھا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بے چینی اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور یوں ہی رہے گا جب تک ہمیں قرآن و حدیث میں بار بار دی جانے والی وعید سے ڈر نہ لگے۔ جب تک ہمارے معاشرے میں کمزور کی حق تلفی، بدعنوانی اور غبن جیسے سنگین جرائم میں کمی واقع نہ ہوگی، تب تک ہمارا معاشرہ یوں ہی مفلسی اور پریشانیوں کا شکار رہے گا۔ ناظرین، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی مذکورہ بالا تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم آج کل کے اپنے معاشی اور اقتصادی حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے کہ آج ہماری زندگی سے جو راحت و سکون اٹھ گیا ہے، ہماری آمدنیوں سے جو خیر و برکت نکل گئی ہے، اور ہمارے معاشی و اقتصادی حالات جو زوال پذیر ہو گئے ہیں، بن جملہ دیگر وجوہات کی ان کی ایک اہم اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سوداگری و بے وپاری میں ناپتول میں کمی بیشی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کے ناپتول میں کمی کرنے والے لوگوں کے حالات و واقعات سنا کر ہمیں ان سے عبرت حاصل کر کے صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ سوداگری و بے وپاری اور تجارت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔